السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں جو کہ ہے حضرت لال شہباز قلندر کے بارے میں۔ ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے حضرت لال شہباز قلندر اور ایک ہندو عورت کے بارے میں۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامات کا جو بول بالا تھا وہ پورے سندھ میں تھا، اور آس پاس کے علاقوں کے لوگ بھی ان کو ان کی کرامات کی وجہ سے بہت زیادہ جانتے تھے۔ آج کا یہ واقعہ آپ لوگوں کے لیے نہایت ہی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ یوں تو آپ کے بارے میں کافی کرامات اور قصے کہانیاں مشہور ہیں، لیکن ایک روایت میں یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ جب حضرت لال شہباز قلندر 7 شریف تشریف لائے تھے تو ان کے گلے میں مستقل طور پہ آپ کے گلے میں ایک پتھر کا گلو بند پڑا رہتا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا اور اس میں مزید چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بہت ہی باریکی اور خوبصورتی سے بنا کر لگایا گیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی ایک خاص عادت تھی کہ آپ اپنے راستے پہ جب چل رہے ہوتے تھے تو آپ سر کو جھکا کر چلتے تھے، اور اس کے علاوہ جب بھی کسی مجلس میں جاتے یا کسی محفل میں بیٹھتے تھے تو گردن کو خم دے کر بیٹھتے تھے۔ روایت سے ہی ثابت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر 7 شریف میں محلہ کانوگن، جو کہ ہندو اکثریتی محلہ تھا، اس کے قریب ہی ایک محلے میں بیٹھے رہتے تھے۔ جو یہ کانوگن خاندان تھا جو اس محلے میں رہتا تھا، یہ ہندو خاندان تھا، لیکن یہ اس بات کے لیے بہت مشہور تھا کہ یہ لوگ سخت قسم کا پردہ کرتے تھے۔ ان خاندان کی جو عورتیں تھیں وہ جب بھی باہر جاتی تھیں تو ڈولی میں بیٹھ کے آیا جایا کرتی تھیں، اور اس خاندان کی ایک عورت کو حضرت لال شہباز قلندر سے بہت زیادہ عقیدت تھی، تو جب بھی حضرت لال شہباز قلندر محلے میں آ کر بیٹھتے تھے تو وہ عورت کھڑکی سے سارا وقت ان کو ہی دیکھتی رہتی تھی۔ اس خوبصورت ہندو عورت کا بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ کسی طرح بس حضرت لال شہباز قلندر کی ایک جھلک بھی دیکھ سکے، لیکن اس کا یہ شوق کبھی بھی پورا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب بھی حضرت لال شہباز قلندر وہاں پر بیٹھتے تھے تو وہ ہمیشہ گردن کو جھکا کے بیٹھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ عورت ان کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن اس عورت کا شوق دیدار اتنا زیادہ بڑھا کہ اس نے حضرت لال شہباز قلندر کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے کھڑکی سے ہی چھلانگ لگا دی، اور چھلانگ لگا کر وہ حضرت لال شہباز قلندر کے قدموں میں جا گری۔ اونچائی سے گرنے کے باعث وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک جھلک ان کو دیکھ ضرور لیا تھا، جس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ تو آہستہ آہستہ تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس عورت نے اوپر سے چھلانگ لگائی ہے اور اصل میں یہ لال شہباز قلندر کو دیکھنا چاہتی تھی۔ جب اس کے خاندان والوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ لال شہباز قلندر کے پاس آئے اور ان سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بد نصیب کو یہاں سے اٹھا کر لے جائیں۔ کانوگاں خاندان کے لوگوں نے آپ سے اجازت مانگی، جس پر آپ نے کہا کہ تمہاری امانت ہے، تم اس کو جہاں چاہے لے جاؤ۔ اصل میں حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی ایک چادر اس عورت کے اوپر ڈال دی تھی تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو، اس لیے وہ لوگ آپ سے اجازت لینے آئے تھے۔ لوگ وہاں پر آئے اور انہوں نے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ان کو ایسے محسوس ہوا کہ ایک نازک سی اور کمزور سی عورت کی لاش بہت بھاری ہو گئی ہے۔ انہوں نے اور لوگوں کو بلایا، سب نے مل کر کوشش کی، لیکن لاش اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس پر حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، اگر تم پورے کانوگاں خاندان کے لوگوں کو بھی لے آؤ گے تبھی بھی یہ عورت کی لاش کو اٹھا نہیں پاؤ گے۔ ان پر تو ایک دہشت طاری ہو گئی اور لوگوں نے آپ کی منت سماجت کی۔ اس پر لال شہباز قلندر نے کہا کہ ثواب اور گناہ کی بات نہیں، اگر اس عورت سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، ان لوگوں نے کہا تو معاف کیجیے، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گناہ ثواب کی بات نہیں، لیکن اس عورت کی قسمت میں جلنا لکھا ہی نہیں ہے۔ اگر تم وعدہ کرو
کہ تم اس کو دفن کرو گے تو یہ لاش اٹھ جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، لوگوں نے وعدہ کر لیا اور اس عورت کی ارتھی اٹھنے کی بجائے اس کا جنازہ اٹھا۔ اس عورت کی قبر آج بھی 7 شریف میں موجود ہے۔ آج بھی حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کے موقع پر مختلف جگہوں سے اس عورت کی مہندی اٹھائی جاتی ہے۔ یہ کہانی اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب کرامات لوگوں کی باتوں میں یقیناً کوئی نہ کوئی ہی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس طرح سے کافی کانوگاں کے خاندان کے لوگ آپ کی کرامات سے متاثر ہوئے اور کافی اس خاندان کے ہندو لوگوں نے آپ کے دست مبارک سے ایمان قبول کیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی۔ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔